السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اعظام، امید کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج ایک مسئلے کی وضاحت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کس پر فرض ہے۔ مذکورہ آیت کریمہ کے ضمن میں انشاءاللہ مسئلے کی وضاحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ ہر وقت کے، ہر ماحول کے اعتبار سے اللہ نے اپنے بندے کو احکامات دیے ہیں۔ چنانچہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی طرف ایک حکم متوجہ ہوتا ہے، وہ روزے کا حکم ہے۔ روزہ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر رکھنا فرض ہے۔ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہو اس پر روزہ رکھنا بالکل فرض ہے۔ دو رخصتیں دی گئی ہیں جس کو مسئلے کے طور پر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دو رخصتیں کیا ہیں؟ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا ایک رخصت ہے، أَوْ عَلَى سَفَرٍ دوسری رخصت ہے۔ پہلی رخصت رمضان المبارک کا مہینہ مسلمان پائے مگر وہ بیمار ہے، تو بیماری کی دو قسمیں ہیں۔ ایک معمولی سی بیماری ہے، یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے سے بیماری میں کوئی شدت، کوئی زیادتی نہ ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا چاہیے۔ بیماری کی دوسری قسم ہے جس میں روزہ رکھنے سے بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماہر ڈاکٹر کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو ایسی صورت میں بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس روزے کی قضا کرنا چاہیے۔ قضا کس کو کہتے ہیں؟ قضا کہتے ہیں کہ ایام گزر جانے کے بعد، یعنی بیماری کے جو ایام ہیں وہ بیماری کے ایام گزر جانے کے بعد اس روزے کو صحت کی حالت میں پھر سے رکھے، اس کو قضا کہتے ہیں۔ ہاں، اگر بیماری ایسی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جیسے شوگر وغیرہ، جس کو بہت زیادہ شوگر رہتا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں کھائے بغیر نہیں رہتے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا فدیہ دینا چاہیے۔
او علی فعدۃ من ایام اخر۔ دوسری جگہ پر اس کا ذکر ہے کہ ایسی صورت میں ایک مسکین کو، یعنی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، روزہ ہی نہیں رکھ سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ فدیہ دے۔ اچھا، فدیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ فدیہ کہتے ہیں پیٹ بھر کر ایک دن ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ کھانا کیسا ہوگا؟ عالیشان ہوگا یا کم سے کم تر ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ فدیہ دینے والے کی حیثیت پر موقوف ہے، اس کی حیثیت جیسی ہوگی ویسا کھلایا جائے گا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی شرعی سفر میں ہو تو ایسی صورت میں بھی وہ آدمی اس روزے کی قضا بعد میں کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیماری یا سفر میں ہو تو بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر بیماری ایسی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے تو اس کا فدیہ دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح روزہ کسی بھی حال پر معاف نہیں ہے، ہم اسی طرح اس پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔